السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عبادت سکون دینے لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے نا یہ کہنا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ یا اللہ، تو نے کتنوں کی تقدیریں سنواری ہے، مجھے بس اتنا کہہ دے، اب تیری باری ہے۔ یا اللہ، میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ آج پریشان ہوں، کل سکون آئے گا، خدا تو میرا بھی ہے، کب تک رلائے گا۔ وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ فِی عِبَادِکَ الصَّالِحِین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ جس کی بیٹی ہو اسے کبھی کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہوگا، مکافات عمل شروع ہوتا ہے تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، رب ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، آمین۔ یا اللہ، میری خاموش دعاؤں کو قبول فرما۔ لوگوں کے رویوں پر شکوہ کرنا چھوڑ دے۔ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب کی جھولیاں اپنائیت، محبت اور خلوص سے بھری ہوئی ہو۔ یا رب، ہر ناکامی سے بچا مجھے، یا رب ہر نافرمانی سے بچا مجھے، یا رب ہر علت سے بچا مجھے، یا رب ہر قلت سے بچا مجھے، یا رب ہر ذلت سے بچا مجھے، یا رب ہر نفرت سے بچا مجھے، یا رب ہر مشکل سے بچا مجھے، یا رب ہر مصیبت سے بچا مجھے، آمین ثم آمین۔ یا میرے اللہ، میرے نصیب میں سکون لکھ اور مجھ پر رحم فرما۔ میرے اس مشکل دور میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، آمین۔ کن فیکون کے منتظر ہیں یا رب رحیم۔ جتنے بھی لوگ مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دیجئے۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم کر کے ان کے لیے خوشیوں کا سما کر دیجئے۔ سب کے بگڑے کام سنوار دیجئے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ کن فیکون، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کرے گا۔ دعائیں جتنی لمبی ہوتی جاتی ہیں اللہ اپنے پاس اتنے ہی لمبے اجر لکھتا ہے۔ اے کن فیکون کے مالک، جتنے بھی دل، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی آنسو، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا دروازہ کھول دے جن کی وسعت انہیں بھی حیران کر دے، آمین۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ نماز پڑھے بغیر مجھے سکون نہ آئے۔ اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے، تو بس پھر اداس مت ہو۔ جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے دنیا کی مہنگی ترین آسائشوں کی طلبگار نہیں، بس اللہ میرے مستقبل کو خوشگوار بنا دے کہ میں وہ ہر درد بھول جاؤں جو مجھے رلا کے رکھ دیتے ہیں، جو مجھے بالکل اکیلا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ اے معجزات کرنے والے رحمان، میرے نازک وقت میں مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے مایوس دل کی
صدا سن لے میرے معبود، میری مدد فرما۔ گفتگو ایسی کیجیے کہ امید کے دیے جلیں لوگوں کے دل نہیں۔ الحمدللہ، اور میں راضی ہوں اس پہ جو میرے اللہ کی چاہت ہے۔ اے اللہ، خوبصورت کر دے ہماری سوچ کو، فکر کو، زبان کو، بیان کو، لہجے کو، الفاظ کو، سماعیت کو، بصارت کو، باطن کو اور ظاہر کو۔ آمین یا رب العالمین۔ بے بسی اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی ایک لمبی سانس لینے کے علاوہ انسان کچھ نہیں کر پاتا۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ میں جانتی ہوں تو سب جانتا ہے یا رب، صرف دل کی تسلی کے لیے تجھے اپنے دکھ سناتی ہوں۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر ہے یہ حسرت، جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا ہی مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا ہی خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ تقدیر نے جیسا چاہا ویسے ڈھل گئے ہم، بہت سنبھل کر چلے پھر بھی پھسل گئے ہم۔ کسی نے بھروسہ توڑا تو کسی نے دل، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت بدل گئے ہیں ہم۔ جہاں جہاں مجھے لگتا ہے کہ میری برداشت کی انتہا ہو گئی ہے اور میں مزید نہ چل سکوں گی تو میرا ایک سجدہ ہی کافی ہوتا ہے، اور وہی میرا رب مجھے یوں ہی تھام لیتا ہے کہ پھر مجھے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بہت رحیم ہے میرا رب، الحمدللہ۔ ہم کسی کے لیے ہمیشہ اہم نہیں رہ سکتے سوائے اللہ کی ذات کے۔ اللہ سے الگ نہ ہو، وہی تو ایک سچا دوست ہے۔ یا اللہ، میں جس بات کو لے کر بہت پریشان ہوں اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ آمین۔ عطا کر اپنی ذلت اپنے سجدوں میں یا رب، کہ اس دنیا کو سوچنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جائزہ جب لیا میں نے اپنے اعمال کا پھر مجھے خود سے ہی شرم آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی سن لیتا ہے خاموش دلوں کی التجائیں۔ یا رب تو میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے ہر بند راستہ کھول دیتا ہے اور بے شمار رزق عطا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے ہر بند راستہ کھول دے۔ ہر خاموش انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ کہف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 2 جمعے کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، کامنٹ کرے، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے۔ جمعہ چھوڑنے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جان بوجھ کر مسلسل سستی اور کم اہمیت سمجھ کر جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ یا رب، آج کے دن جتنے بھی ہاتھ تیری بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھے سب کی نیک تمنائیں، حاجتیں اور دعائیں قبول فرما۔ آمین۔ اللہ کی محبت ہو، نماز سے عشق ہو، دعا پر یقین ہو، صبر کی راہ ہو تو منزل کا ملنا یقینی ہو جاتا ہے۔ جو آنسو اللہ کے سامنے بہائے جاتے ہیں ان آنسوؤں کا بھرم وہ اب کبھی نہیں توڑتا۔ جمعے کے دن کی موت۔ جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعے میں انتقال کر جائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین کے حقوق نہ
والدین کے حقوق دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ دلوں میں بستا ہے وہ رب، محسوس کر کے تو دیکھو۔ دنیا میں 4 مرتبہ وقت رک گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہیں دی تھی، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا اور 2 بال نظر آ رہے تھے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ جائے نماز پر کیے گئے سجدوں کی سرگوشیاں صدائے کن بن کر عرش سے ٹکراتی ہے۔ سکون کی تلاش میں کیوں میں در بدر پھروں، کیوں نہ میں کچھ یوں کروں کہ رب سے گفتگو کروں، اس سے آرزو کروں۔ دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ میرے رب کا گھر ہے۔ سورہ کہف۔ سورہ کہف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوراً ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ ہی سمجھ آتی ہیں، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ دل کی تسلی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ نے کچھ اور بہتر سوچا ہوگا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتک وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ درود پاک کی فضیلت۔ جمعے کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ میری امت کا درود ہر جمعے کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا وہ میرے زیادہ قریب ہوگا۔ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے لیے دونوں جمعے کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور دعاؤں کا خوب اہتمام کیجیے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری ہزار نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ جزاک اللہ۔